الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم یہ قرآن عظیم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس کو ضرور دیکھتے کہ وہ دہشت زدہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آج ہماری سورہ الحشر کی آیہ مبارکہ نمبر 21 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عظمت قرآن پاک کا ذکر کیا اور آغاز اس لفظ سے فرمایا لو۔ لفظ لو جو ہے یہ تمنا کے لیے ہوتا ہے، امید کے لیے ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اے لوگوں، پیچھے چونکہ مومنوں کی باتیں ہو رہی تھی، مومنوں کی صفات کا ذکر ہو رہا تھا، اب یہاں پہ یہ فرمایا کہ اگر ہم پہاڑوں میں عقل ڈال دیں اور پہاڑ بھی تمہاری طرح عقل و شعور ان کے اندر پیدا ہو جائے، چونکہ جسمانی لحاظ سے انسانوں سے ہزارہا درجہ مضبوط ہیں، پہاڑ پتھر ہیں، سخت ہیں، بڑے مضبوط ہیں، قوی ہیں۔ فرمایا اگر اللہ کی ذات ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یفعل اللہ ما یرید، اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرے وہ کرتا ہے۔ اس کے سامنے پہاڑوں میں عقل پیدا کر دینا، عقل سلیم پیدا کر دینا، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو یہ در و دیوار بھی بولنا شروع کر دے، اللہ چاہے تو یہ زمین بولنا شروع کر دے، یہ تو مالک کا فیصلہ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو زبان والا جو انسان ہے وہ بھی گنگا ہو جاتا ہے، وہ بھی بولنے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھر بھی دیکھتا ہے اور گواہی دیتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو انسان جو ہے نہ وہ گواہی دے سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے۔ جیسے حجر اسود ہے، اس کے بارے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، سرکار نے فرمایا کہ قیامت والے دن حجر اسود جو ہے وہ آنکھیں اس کی ہوں گی اور وہ آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ مجھے کس نے بوسہ دیا، اور جس نے بوسہ دیا ہے اس کا بول کر زبان سے گواہی بھی دے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حالانکہ وہ کیا ہے؟ پتھر ہے، پتھر ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ دیکھتا ہے تو کل گواہی دے گا نا۔ اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو اور اس کو نظر ہی نہ آتا ہو تو کل گواہی کس بات کی؟ تو اس لحاظ سے اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں، اگر ہم کریں، پہاڑوں میں عقل سلیم پیدا کر دیں اور ان میں شعور پیدا کر دیں، اور اس کے بعد پھر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اور پھر ہم اس قرآن کو، اس کتاب پاک کو، اس قرآن پاک کو ان پہاڑوں پر نازل کریں، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تم دیکھو گے کہ اللہ کے خوف اور ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کتنا شان والا ہے، قرآن کتنی عظمت والا ہے، قرآن کے الفاظ کتنی شان والے ہیں، اللہ کا کلام کس قدر پاور اور طاقت رکھتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ پہاڑوں کو توڑنا آسان کام نہیں ہے، پہاڑوں کو کاٹ کر اس سے راستہ بنانا بڑا مشکل ترین کام ہے۔ کتنی بھاری بھاری مشینری استعمال کرنے کے بعد یہ کام ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل ہو جاتے، فرمایا ٹوٹتا نہیں۔ حدیث کے الفاظ، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چھوٹے چھوٹے اس کے سنگریزے بن جاتے۔ اتنا بڑا وجود اس کا ہے لیکن سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کریں تو وہ اللہ کے خوف اور دہشت سے وحشت زدہ ہو کر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قرآن کس کا کلام ہے؟
قرآن کس کا کلام ہے؟ اب یہاں میں یہ عرض کروں کہ اگر قرآن پہاڑ پہ چلا جائے، پہاڑ پہ نازل ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اگر کسی انسان کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور اس کے من کی دنیا اور کفر کی دنیا اور نافرمانی کی دنیا نہ ٹوٹے، وہ پھر انسان پتھر دل سے بھی زیادہ کوئی سخت جملہ کہنا چاہیے، پھر اس کو پتھر دل نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تو پتھر دل تو چھوٹا پھر لفظ ہے، پتھر تو ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کی محفل میں بیٹھنے کے بعد، قرآن کے درس سننے کے بعد، قرآن ملنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد اگر انسان کا دل پھر بھی سخت رہے اور اس میں خوف خدا پیدا نہ ہو، تو وہ شخص پتھر دل، سنگ دل نہیں ہے، وہ اس سے کوئی آگے کی اور بلا ہے، کیونکہ پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بھی سنگریزے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ کے حضور آنسو بہا کے توبہ کرنی چاہیے اور بار بار گڑ گڑا کے رب سے معافی مانگنی چاہیے کہ اس کا دل پتھر نہیں، پتھر سے بھی کوئی اور سخت چیز ہو چکا۔ اور آج یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیا آج قرآن نے ہماری زندگیوں کو بدلا ہے کہ نہیں بدلا، یہ سوچنا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ عظیم کتاب ہے، یہ صرف چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ گھر میں غلافوں میں کور کر کے الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، اس کو وہاں سے نکال کر اپنے دل کا غلاف چڑھانے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک الماریوں میں صرف رکھنے کے لیے کہ وہاں بس پڑا ہے، آیا لائے اور اس کو رکھ دیا، نہیں، قرآن پاک یہ بنیادی طور پر یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ چشمہ نور ہے، اور اس کا ایک ایک حرف ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم نے اس کو نکالنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے، صرف تلاوت کی حد تک بھی نہیں، روزانہ کھول لیا جی کچھ آیات تلاوت کر لی، ایک رکوع پڑھ لیا یا ایک پارہ پڑھ لیا، بہت ثواب ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، اس کو سمجھنا، یہ ہم سب پر فرض ہے، یہ ہم سب پہ فرض ہے۔ کئی جگہ ہم جاتے ہیں جی قرآن خوانی ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بندہ پورا قرآن کا پارہ پڑھ لے اور اس کے بعد بھی اس کو پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا پڑھا ہے، تو قرآن کا وہ فیض اس انداز سے نصیب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں عربی زبان میں آپ کو یہاں تقریر کرنا شروع کر دوں، قرآن پاک پڑھوں آیت، اس کے بعد اس کی تفسیر، جیسے علماء نے تفسیر عربی میں لکھی ہیں، قرآن سارے بزرگوں کی تفسیریں عربی میں زبان میں، تو میں عربی بولتا چلا جاؤں، عربی تفسیر آ کے ساری آپ کو سنا دوں، آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کیا کہا آپ چلے جائیں گے، بس آپ یہی کر لیں گے عقیدت کی بنیاد پہ کہ بس ماشاءاللہ بڑی اچھی عربی پڑھ رہے تھے، آپ یہی سمجھیں کہ شاید مفتی صاحب سارا ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، عربی پڑھ رہے تھے، کوئی پلے نہیں پڑے گا۔ لیکن اب میں اس زبان میں بات کر رہا ہوں جو زبان آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، اور میرے ان الفاظ کو آپ سمجھ رہے ہیں، تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اب وہ چیزیں یاد کر رہے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، سیکھیں گے، اور یہ سیکھنے کا مرحلہ پڑے گا۔ بالکل اسی طرح سے ایک وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو صرف پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں رب کیا کہہ رہا ہے، تو ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے روزانہ ایک رکوع بغیر ترجمے کے پڑھنے سے اللہ کے ہاں بہتر یہ ہے کہ ایک آیت ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھ، تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ میرا خالق مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے بات کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ باقاعدہ طور پہ ایک ٹرینڈ چلا دیا گیا، اور لوگ ہمارے پہلے ہی وہ اس چیز سے دور ہیں، اور اب مزید اور دور ہوتے چلے گئے، اور آج حال یہ ہے کہ اکثریت ہماری قوم کی وہ نماز بھی پڑھتی ہے تو انہیں نماز کا بھی پتہ نہیں کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی نہیں آتا، قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ جو بنیادی طور پہ یہ جو صبح کا درس قرآن کا ہم نے یہ کام ایک رکھا ہوا ہے، مشکل ضرور ہے لیکن یہ کام عظیم بہت ہے،
اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس نہ تو اتنا وقت ہوتا ہے اس انداز سے وہ وقت نکالے پورا اہتمام باقاعدگی کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ نہ ہر شخص کو اس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ خود قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ لے اور سیکھ لے۔ بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں بہت سے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے، یہ ایک آیت پڑھی اور آپ بیٹھ کے جب سن لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا رگو اور سپارہ پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ آپ نے ہر روز قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لی، سمجھ کے پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں کیا فرما رہا ہے۔ اب یہی قرآن آپ نے بارہا پہلے بھی پڑھا ہوگا، ختم بھی کیا ہوگا، لیکن اب جو آپ آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ قرآن ہمیں کیا رہا ہے۔ تو اب اس لحاظ سے یہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ تو ارشاد فرمایا گیا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور میں بات عرض کروں کہ اللہ کا جو کلام ہے اس کا مقام اور ہیبت کتنی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا تھا کہ سرکار جب میرے پاس موجود ہوتے تھے تو تب بھی سرکار پر وحی نازل ہو جاتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں یہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا اور مجھے عزت سے نوازا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھک کے آئے تو آپ لیٹ گئے، تو آپ کا سر انور آپ فرماتی ہیں کہ میری گود میں تھا۔ تھکے ہوئے جیسے انسان دبا دیتا ہے، تو کہتے اچانک ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پسینہ آنا شروع ہو گیا، جیسے کوئی وزن بڑھ رہا، اور مجھے یوں لگا، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اچانک اتنا وزن میری اس ٹانگ پہ پڑا کہ مجھے یوں لگا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی، لیکن ادب مصطفیٰ میں آپ فرماتی ہیں میں اس تکلیف کو برداشت کرتی رہی کہ سرکار کو تکلیف نہ ہو۔ اب اگر میرے اوپر یہ ٹانگ کے اوپر سرکار کا سر انور ہے تو وہ ٹوٹ رہی ہے، اتنی شدت تکلیف ہے، تو سرکار خود کتنی تکلیف میں ہوں۔ کہتے جب اس کیفیت سے نکلے تو سرکار نے میں نے عرض کی سرکار میں عائشہ۔ سرکار نے فرمایا من عائشہ؟ کون عائشہ؟ کہتے سرکار نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ اس دوران میں نے کہا حضور میں عائشہ آپ کی بیوی۔ سرکار نے فرمایا کون عائشہ؟ کچھ جب وہ کیفیت ختم ہوئی، وہی مکمل ہو گئی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیفیت تھی، آج آپ یہ معاملہ ہوا؟ سرکار نے فرمایا عائشہ میرے رب کا کلام مجھ پہ نازل ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ اکبر۔ حضور کی ذات پاک جو پہاڑوں سے بھی زیادہ مستحکم ہے، ان پر پسینہ آ گیا، ان پہ پسینہ آ گیا۔ یہ اتنا وزن ہے قرآن کے آیات اور حروف کا، اور آج کا مسلمان اسے سمجھے ہی کچھ نہیں، اس کو اس کا احساس ہی نہ ہو۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یہ تو میں نے ایک روایت آپ کے سامنے رکھی ہے نا، ایسی کئی روایات ہیں، کئی ایسی روایات ہیں کہ سرکار دو عالم وسلم پورے کا پورا بدن مبارک آپ کا پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا۔ سردیوں میں، سردی کا موسم ہے، شدت کی سردی ہے، وہی نازل ہوئی تو اس کے بعد پورے جسم پر پسینہ ہی پسینہ۔ یہ قرآن کا روب ہے، یہ قرآن کا دبدبہ ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ عزت ہے، اس لیے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ ساری کائنات کے خالق و مالک کا کلام ہے۔ کوئی عام بات ہے؟ کوئی ایسی بات ہے؟ تو فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ۔ فرمایا یہ مثال، یہ بات ہم لوگوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، کہ شاید لوگ غور و فکر کرنا شروع کر دیں قرآن کے بارے میں، شاید لوگ یہ سمجھ آئیں کہ قرآن کتنی شان والا ہے۔ تو آج کے درس پاک کی محفل پاک میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے جس نے ہمیں مقام قرآن بتایا ہے، آج کے بعد ہم قرآن کو اسی مقام کے ساتھ نوازیں گے، اور جو قرآن کا مقام اور عزت ہے، جو شان اور وقار ہے، یہ سب سے اولا اور فائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عظمت قرآن ہمارے سینوں میں جان گزین فرمائے، اور شان قرآن اور مقام قرآن کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔